السلام علیکم۔ بچوں کا سر بٹھانا، بچوں کا سر گول کرنا، چھوٹے بچوں کا سر، ماں کو دوسرے عورتوں کے تانے کہ آپ نے بچے کا صحیح سر نہیں بٹھایا، جیسے لمبا کر دیا، لولا کر دیا، ٹیڑھا کر دیا۔ السلام علیکم۔ کمپلیٹ ہیلتھی ٹپس کی جانب سے بدنہ چیز کا سلام۔ ہمارے پاکستانی خاص طور پر سرائیکی ماؤں کی یہ پسندیدہ مشغلہ ہے کہ جو ہی ان کا بیبی پیدا ہوتا ہے تو ماں کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ بڑی بوڑھیاں آ کے مشورہ دینا شروع ہو جاتی ہیں کہ بچے کو ایسے لٹانا ہے، بچے کے سر کو یوں کرنا ہے، بچے کا سر گول کرنا ہے، بچے کا سر یہ کونا بڑھتا جا رہا ہے، یہ سر ایسے نہ ہو جائے، ٹکی نہ ہو جائے، یہ گول سا ہونا چاہیے، لمبا نہ ہو جائے، یہ آگے کی طرف آ رہا ہے، یہ سر سائڈ کی طرف جا رہا ہے، پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ ہر عورت اپنے جو ہے نا ایکسپرٹیز دکھاتی ہے، اپنے بچوں کی مثالیں دیتی ہے۔ اگر جس کے یہاں بیبی ہوا ہوتا ہے اس کو مشورے دیتی ہیں اور اس کو ٹرینڈ بھی کرتی ہیں کہ بچے کا سر کیسے بٹھانا ہے۔ لیکن اگر سائنٹیفک دیکھا جائے پوری دنیا کے حساب سے، تو آپ بچے کا جو سر بٹھاتے ہیں، بچے کے سر کو جو کنٹرول کرتے ہیں کہ کسی طرف نہ بڑھے، اس طرف نہ بڑھے، آپ بچے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے میں یہ دیکھیں، ایسے دماغ کے کچھ حصے ہوتے ہیں دماغ کے جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص مقدار میں سر میں رکھے ہوتے ہیں، دماغ کے پورشن بنائے ہوتے ہیں۔ وہ ہر پورشن اپنے حساب سے گرو کرتا ہے، سر اس کے مطابق پھر ڈھلتا ہے، سر اس کے مطابق اپنی شیپ اختیار کرتا ہے۔ اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ اس کو فائن موٹر سکلز کہتے ہیں، یعنی بریکی بینی کے کام کے انجام دہی کے لیے ایک دماغ کا خاص حصہ ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ دماغ کا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لینگویج ڈیولپمنٹ، زبان کا استعمال کے متعلق وہ دماغ کا حصہ ہوتا ہے جو انسان کو گائیڈ کرتا ہے کہ دماغ آپ نے لینگویج کیسے کرنی ہے، بولنا کیسے ہے۔ اور تیسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ کگنیٹو سکلز کا ہوتا ہے، فہم و فراست، سوچ و بچار، یاداشت، کریٹیو پن کا ہوتا ہے۔ چوتھا حصہ جو ہوتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے، جذباتیات کا۔ ہم جب یہ سر کو اس کی قدرتی شیپ اختیار نہیں کرنا دیتے، جس طریقے سے اس کے مختلف پارٹس جو ہیں یہ اپنے اپنے حساب سے گرو کرتے ہیں، کوئی زیادہ ہوتا ہے کوئی کم ہوتا ہے، اس نے اپنی جگہ کے حساب سے جگہ گھیرنی ہوتی ہے، نہیں بڑھنے دیتے، تو بہت سارا امکان ہوتا ہے اس بات کا کہ اس کا کوئی نہ کوئی حصہ دب جائے، ڈیمیج ہو جائے، اس کی کوئی سکل جو ہے وہ صحیح طریقے سے گرو نہ کرے۔ تو پھر ہمیں یہ سر بٹھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، میں اب سوال کر رہی ہوں گی، جو ویڈیو میں دیکھیں گے وہ کریں گے۔ پھر ہمیں سر بٹھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سر کا کیا کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں خدا کے واسطے بچے کو جینے دیں، بچے کو سکون سے رہنے دیں۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، بس صرف اتنی سی احتیاط کریں کہ کسی دن بچے کو ایک سائڈ پہ لٹا دیا کریں، کسی دن دوسرے سائڈ پہ، کسی دن سیدھا لٹا دیا کریں۔ بچے کو امتحان میں تکلیف میں نہ ڈالیں۔ کبھی آپ نے سر کے نیچے پتھر رکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی آپ نے سر کے نیچے پلیٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے، کوئی سخت چیز رکھی ہوتی ہے، کبھی اس کے سائڈوں پہ پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہوتا ہے۔ اس سے بچے کی جو سر کی قدرتی شیپ ہوتی ہے، اس کے اندر جو دماغ کے مختلف حصے ہوتے ہیں ان کو پریس کر دیتے ہیں آپ، جس کی وجہ سے اس کی دماغ کے مختلف حصوں کی صحیح گرو نہیں ہوتی، نشو نما نہیں ہوتی، اس میں دماغی طور پر وہ پرابلم پیش رہ جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے بچے کو سکون سے رہنے دیں، اس کو جینے دیں، اس کو سکون سے اس کے سر کی پرورش ہونے دیں، اس کو نشو نما ہونے دیں، اس کو گرو ہونے دیں۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف اور صرف اس کی سائڈ کا خیال کریں، اس سائڈ پہ کبھی دوسری سائڈ پہ، کبھی سامنے، اس طریقے سے لٹائیں۔ آپ بچے کی گردن کو جو ہے نا اس حساب سے رکھیں کہ بچے کا جو ہے نا گردن پریس نہ ہو، گردن کھینچی ہوئی نہ ہو، صرف یہ اتنا کریں، بچے کو سکون سے رہنے دیں۔ اس کے جسم، سر کو خاص طور پہ جو قدرت نے اس کو شیپ دینی ہے، جو اس کے اندر دماغ کی ساخت ہے،
جیسے دماغ کے حصے ہیں اس کو اس شیپ میں آنے دیں. دیکھیں اس میں انشاءاللہ تعالی ذہانت بھی ہوگی، فہم و فراست بھی ہوگی، لینگویج پرابلم بھی نہیں ہوگا، ایموشنل انٹیلیجنس بھی ہوگا، اور اس میں کیگنیٹو اسکل، فہم و فراست بھی ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو دیکھ کر جو مرد حضرات دیکھ رہے ہیں وہ اپنی گھر والی عورتوں کو سمجھائیں گے، جو بہنیں دیکھ رہی ہیں، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، وہ اپنے بچوں پر رحم کریں گے. سر کے معاملے میں بچے کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. ان کے سر کو جیسے قدرتی طور پر اس میں اللہ تعالیٰ نے دماغ کے مختلف حصے رکھے ہیں، ان کو تمام کو اسی حساب سے گرو کرنے دیں. کچھ دماغ کا یہ سامنے والا حصہ ہوتا ہے وہ کچھ بچوں کا زیادہ ہوتا ہے، تو وہ بچہ سر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سر تھوڑا سا آگے بڑھا ہوا ہے. آگے بڑھا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سر کا وہ حصہ دماغ کا جو ہے نا، جو فرنٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. بعض بچوں کا بیک والا حصہ زیادہ ہوتا ہے. تو آپ بچوں کے سر کو کلوز کرنے کی، ان کو قدرتی شیپ جو ہے جیسے اس کی ہڈی بننی ہے اس کو ویسے بننے دیں، اس کو زیادہ ڈسٹرب نہ کریں. تھینکس.